السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہو ازیفی ڈیٹا سپورٹ۔ اس ویڈیو میں ہم وادی سوات کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے اہم سیاسی مقامات کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ جن بھائیوں نے میرے چینل ازیفی ڈیٹا سپورٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے میرے چینل ازیفی ڈیٹا سپورٹ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ پائے۔ وادی سوات پاکستان کے اہم سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ اسے پاکستان کے سوئٹزرلینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی قدیم ترین تہذیبوں کی تاریخ ہے اور اس کی خوبصورت مناظر میں سے ایک ہے۔ یہ ہندو کش پہاڑی کے سلسلے کے دامن کے درمیان واقع ہے۔ یہ پاکستان کے شمال مغربی سرحدی صوبے کا حصہ ہے۔ وادی سوات کا محل وقوع ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ اس خطے میں واقع ہے جہاں جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور چین آپس میں ملتے ہیں۔ وادی سوات میں پشاور، راولپنڈی، اسلام آباد سے ہوتے ہوئے پہنچ سکتے ہیں۔ پشاور سے کل فاصلہ 151 کلومیٹر ہے اور راولپنڈی سے نوشہرہ سے مردان مالاکنڈ پاس کے راستے 270 کلومیٹر ہے۔ ہم سوات کے صدر مقام سیدو شریف کے لیے باقاعدہ پروازیں آسانی سے مل جاتی ہیں۔ اگر پرائیویٹ گاڑیوں پر سفر کرتے وقت موٹر وے کو اسلام آباد سے مردان انٹرچینج تک M1 پہنچنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں تقریباً 1.5 گھنٹے 131 کلومیٹر لگتے ہیں۔ مردان سے 112 کلومیٹر کا فاصلہ تخت بھائی، درگئی، مالاکنڈ، بٹخیلا، چکدرہ سے ہوتا ہوا مینگورہ یا سیدو شریف پہنچ سکتا ہے۔ 247 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں تقریباً 5 گھنٹے لگتے ہیں۔ سفری راستے سال بھر میں کھلے رہتے ہیں۔ آج کل پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت میں بھی بہتری آئی ہے۔ مختلف کمپنیوں کی بسیں بھی سوات کی سروس مہیا کر رہی ہیں۔ وادی سوات کے سرسبز شاداب مقامات، تاریخ اور ان کا فن شامل ہے۔ وادی سوات کی تاریخ تقریباً 2000 سال پرانی ہے۔ اسے انڈیانا کے نام سے جانا جاتا تھا اور بعد میں اس کا نام بدل کر سواستو رکھ دیا گیا۔ یہ وادی 11ویں صدی تک رہنے کے لیے بہت پرامن علاقہ تھی۔ طاقت کے کھیل نے وادی میں خلل ڈالا اور اسے سب سے پہلے محمود غزنوی نے فتح کیا۔ زمینوں کے اصول کی رسم جاری رہی، پھر وادی سوات پر یوسف زئیوں نے قبضہ کر لیا۔ صدی کے زمانے میں وادی سوات ایک اور قبیلے کے ماتحت رہی جو مسلم قانون پر یقین رکھتے تھے۔ اس وقت وادی سوات کی معیشت زراعت کی وجہ سے پروان چڑھی اور یہ کاروبار کے لیے اہم تجارتی علاقوں میں سے ایک بن گیا۔ وادی سوات کی تقریباً آبادی 12,57,602 ہے اور ان میں بہت سی ثقافتی گروہ رہتے ہیں جن میں پختون، یوسفزئی، کوہستانی، گجر اور اوان شامل ہیں۔ وادی سوات کو منی سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ اس کے مناظر قدرتی حسن کا منہ بولتا ثبوت ہے اور یہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ ایسے واقعات رونما ہوئے جن کی وجہ سے صحت کا زوال ہوا جو سوات کی معیشت کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ تھا۔ طالبان اور پاکستانی فوج کے درمیان تنازعات۔ یہ سارا تنازع 1919 کی دہائی میں شروع ہوا جب ایک مذہبی شخصیت صوفی محمد نے وادی سوات کے لوگوں پر شریعت نافذ کرنے کی کوشش کی۔ 2007 میں اس کے داماد نے اسلحے کے زور پر مذہب کو مسلط کر کے اس کے قدم قدم پر چلنے کی کوشش کی۔ پاک فوج نے حالات پر قابو پا لیا اور 2008 میں سوات کی جنگ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ایک اور عنصر جس نے صحت کی صنعت کو زوال پذیر کیا وہ 2010 میں آنے والا سیلاب ہے جس میں سڑکوں اور پلوں سمیت زیادہ تر نظام تباہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وادی سوات میں سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وادی سوات میں بدھ مت کا گہوارہ کا نام بھی دیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، سوات کا نام انڈیانا تھا اور یہ قدیم مہاکاوی کے لیے کھڑا ہے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ سوات کسی زمانے میں بدھ مت کا گہوارہ تھا جہاں 1400 خانقاہیں زندہ پروان چڑھی تھیں۔ انہوں نے کندارا نامی اسکول بھی بنایا تھا۔ وادی سوات کی اونچائی 975 میٹر ہے۔ وادی سوات میں کوہندو کش کی بلند ترین چوٹی فلک شیر چوٹی ہے جو کہ 5918 میٹر ہے۔ مالاکنڈ مردان سوات کے درمیان سے گزرتا ہے اور 470 میٹر سے 663 میٹر تک ہے۔ شانگلہ پاس سطح سمندر سے تقریباً 7000 فٹ بلند ہے۔ سیدو شریف سے 56 کلومیٹر، بیشام سے 45 کلومیٹر فاصلہ طے کرتا ہے۔ وادی سوات کی آب و ہوا مارچ سے اکتوبر تک سوات میں صحت کے لیے بہترین موسم سمجھا جاتا ہے۔ یہ وادی اپنے شاندار پہاڑوں، سرسبز شاداب جنگلات، بہتی ندیوں اور گھاس کے میدانوں کے ذریعے لوگوں کو خیر مقدم کرتی ہے۔ وادی سوات میں بولی جانے والی کچھ بڑی زبانیں پشتو کوہستانی ہیں۔ آج کل مقامی لوگ اردو اور انگریزی بھی بول لیتے ہیں۔ سوات کی وادیوں کا ورثہ، وہ ہاتھ سے بنے ہوئے زیورات، آرائشی گھریلو سامان کے لیے بھی مشہور ہے۔ خواتین کی طرف سے بنائی گئی کڑھائی کی اشیاء ٹریڈ مارک ہیں۔ مثال کے طور پر خواتین کی شالیں، لکڑی کا فرنیچر، دستکاری اور شہد مشہور اشیاء ہیں۔ وہ قیمتی اور نیم قیمتی پتھروں کے لیے بھی بہت مشہور ہیں۔ لکڑی کی تراش خراش، بامیان افغانستان میں بدھ مت کے بڑے مجسمے اور سوات میں مہاتما بدھ کے وسیع عرضی مجسمے اس دور کے فنکاروں کی دیرپا اور وقف محنت کا کافی ثبوت ہے۔ وادی سوات میں آج بھی یہ روایت بڑے جوش و خروش سے جاری ہے۔
سوات میں اخروٹ کے درختوں کی گہری سیاہ سخت پائیدار اور قدرتی رنگت والی لکڑی کو اس فن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی سخت خوشگوار ظاہری شکل اور مضبوط خوشبو آرٹسٹ کی ڈیزائن اور محنت کی خوبصورت تقویت دیتی ہے۔ دیودار اور پائن ووڈ کی لکڑی کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر دیودار کے درخت کی قدرتی رنگت، سایہ دار ڈیزائن اور خوشبو والی لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سواتی زیورات۔ سوات اپنے منفرد ثقافت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس وادی کے سناروں نے خوبصورت زیورات بنائے ہیں جو اصلی، مخصوص اور علاقائی ہیں۔ سوات کی خوبصورت لڑکیوں کو ان فنکارانہ انداز کے زیورات پہنے دیکھا جا سکتا ہے۔ سواتی امبرائڈری کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ اس نے ملک بھر میں اپنی اختراعی اور تخلیقی بنیادوں کی وجہ سے ایک منفرد حیثیت حاصل کی ہے۔ ماضی میں کڑھائی میں خالص چاندی کا دھاگا استعمال کیا جاتا تھا۔ غیر شادی شدہ سواتی لڑکیوں نے اس فن کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ یہ باز صلاحیت لڑکیوں تمام کپڑے، شالیں، کمبل، چادریں، تکیے کائے، ٹیبل کلاتھ، نقاب، سر پر اسکارف، رومال وغیرہ سجاتی ہیں، جو ان کی شادی کے بعد ان کے جہیز کا حصہ بھی بنتی ہیں۔ سوات کی سنہری فیتے کی کڑھائی ملک بھر میں مشہور ہے۔ کچھ اہم مقامات جو وادی سوات کے اہم سیاحتی مقامات ہیں، جن میں مشہور تاریخی بدھ مت، سوات کا عجائب گھر، مارگزار، سفید محل اور فضا گھاٹ شامل ہیں۔ بالائی سوات، مالم جبہ، متین، بحرین، کلام، اشو اہم مقام ہیں۔ ہم وادی سوات کی اہم جھیلیں کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ مہمنڈ، کنڈل، کھیپرو اور سپین خاور ہیں۔ سیدو شریف۔ وادی سوات کا دورہ کرنے والا سیاح سب سے پہلے صدر مقام سیدو شریف اور اس کے جڑواں شہر مینگورہ پہنچتے ہیں۔ سیدو شریف سوات کا صدر مقام ہے۔ یہ دریائے سوات کے قریب خیبر پختونخوا کے دیہاتوں کے درمیان واقع ہے۔ اس کی اونچائی 970 میٹر ہے۔ دارالحکومت انتظامیہ کے کنٹرول کا مرکز ہے اور تمام علاقوں حکومتی امور کا انتظام سرکاری عمارتوں میں ہوتا ہے۔ سیدو شریف کا میڈیکل کالج بھی موجود ہے۔ مینگورہ سوات کا تجارتی مرکز ہے۔ یہ دارالحکومت سیدو شریف سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ شہر اپنی خریداری کے لیے مشہور ہے۔ اس میں معدنی ذخائر کے ساتھ ساتھ شہر کے شمال کی طرف پہاڑوں میں زمرد کے ذخائر بھی ہیں۔ سیدو شریف اور اس کے آس پاس سیاحوں کی توجہ کا مرکز بدھ اسٹوپا ہے۔ نیموگرام اپنی خانگاہوں کے لیے مشہور جگہ ہے۔ یہ بدھ مت دور کے سب سے مشہور آثار قدیمہ کے مقامات میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سوات 1400 خوبصورت اسٹوپاؤں اور خانگاہوں سے بھرا ہوا ہے۔ انہیں بدھ مت کی 6000 سونے کی تصاویر اور تعلیم کے ذریعے بدھ مت کے مذاہب کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے عبادت گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں متعدد اسٹوپا ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسٹوپا خاص قسم کے پتھروں سے بنائے گئے ہیں، جنہیں ڈریس سٹون کہا جاتا ہے۔ وہ پرانے زمانے میں بہترین معمار تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اندن ڈھیری خانگاہ میں مشابہت رکھتے ہیں، جو ضلع دیر میں واقع ہے۔ شنکردار اسٹوپا بڑی کوٹ میں سیدو شریف کی طرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ 3 اور 4 صدی کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا اور یہ واحد اسٹوپا ہے جس کی اصل گنبد ابھی تک برقرار ہے۔ قریبی جگہوں پر پتھروں پر مہاتما بدھ کے بڑے مجسمے بھی تراشے گئے ہیں۔ دوسرا بڑا اسٹوپا پنکاڑا اسٹوپا کہلاتا ہے۔ یہ چینی بدھ زائرین کے مرکز میں سے ایک تھا اور یہ قدیم دارالحکومت مینگاواڑا میں واقع ہے۔ یہ عبادت کے لیے مقدس تصویروں پر مشتمل ہے اور اسے آرام کے مقابلے میں سب سے زیادہ محفوظ اسٹوپا سمجھا جاتا ہے۔ سوات میوزیم۔ سوات کا میوزیم قندھارا تہذیب کے پرانے ورثے کے لیے مشہور ہے۔ یہ مینگورہ اور سیدو شریف کے درمیان واقع ہے۔ میوزیم میں قدیم نوادرات اور بدھ مت کے نمونے رکھے گئے ہیں جو شاندار تہذیب کا ثبوت ہیں۔ قدیم زیورات، لکڑی کے سامان کو پرانی ثقافت کے آثار کو محفوظ رکھنے کے لیے احتیاط کے ساتھ محفوظ کیا جاتا ہے۔ مورگزار۔ یہ مقام دارالحکومت سیدو شریف سے تقریباً 13 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ کو الحکام کے دامن میں واقع ہے۔ یہ مورگزار لفظ کے معنی سرسبز زمین۔ یہ علاقہ سبز وادیوں، پانی کے چشموں، پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں سے پہاڑ کو عالم کا نظارہ کیا جا سکتا ہے جس کی اونچائی 10,000 فٹ ہے۔ یہ صبح کی سیر کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ سفید محل۔ سیدو شریف کی خصوصیت میں سے ایک سفید محل بھی قابل ذکر ہے جو مارگزار کے بالکل ساتھ تعمیر کیا گیا۔ یہ محل پاکستان کی آزادی سے پہلے اور بعد میں ولی حکمران کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کا مقام مارگزار پہاڑی سطح سمندر سے 7,000 فٹ پر ہے۔ اخوند کا مزار۔ اخوند کی چمک کی وجہ سے سیدو شریف کو ایک متقی شہر سمجھا جاتا ہے۔ اخوند کا مزار سیدو شریف کی ایک مسجد کے سنگ مرمر کے صحن میں واقع ہے۔ یہ زائرین کے لیے کھلا رہتا ہے بشرطیہ وہ مناسب لباس پہنے ہوں۔ مزار میں داخل ہونے سے پہلے احاطے کے باہر جوتے اتارنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ فضا گھاٹ۔ یہ دریائے سوات کے کنارے پکنک کا ایک خوبصورت مقام ہے۔ بہترین معیار کی زمرد کی کانیں، ان کے آس پاس بہترین ریستوران ہیں۔ یہ ہر موسم میں بچوں کی تفریحی سرگرمیوں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اس کے پاس ایک راک سٹی مقام بھی ہے، ایک اور سیاحتی مقام جس میں 30 کلومیٹر طویل
ہائکنگ ٹریک ہے جو فطرت کی مکمل تصویر پیش کرتا ہے۔ اس ماہی گیری کی سہولیات میں بھی فراہم کرتا ہے۔ ٹیمز ہوٹل خوبصورت مناظر کے ساتھ فضا گھاٹ کی بہترین ہوٹلوں میں سے ایک ہے اور یہ اپنے اعلیٰ ڈیزائن کے لیے مشہور ہے۔ مالم جبہ سوات کے علاقوں خوبصورت ترین تفریحی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ سطح سمندر سے 8700 فٹ بلند ہے۔ اسلام آباد سے تقریباً 314 کلومیٹر دور یہ سیدو شریف کے شمال مشرق میں ہندو کش پہاڑی سلسلے کی چوٹی پر واقع ہے۔ سیدو شریف اس مقام سے 51 کلومیٹر دور ایک خوبصورت جگہ ہے۔ سیاح ہوائی اڈے کی سہولیت استعمال کر سکتے ہیں۔ سیدو شریف پہنچنے کے لیے وہاں دیگر قریبی مقامات پر جانے کے لیے کاریں جیپیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ مالم جبہ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی ملکیت ہے۔ یہ مقام میں جدید سہولیات آئس سکیٹنگ رنگز، چیئر لفٹ، سکیٹنگ پلیٹس فارم، ٹیلی فون اور برف صاف کرنے کا سامان دستیاب ہے۔ یہ علاقے کے سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات میں سے ایک ہے۔ مالم جبہ کی 2 اسٹیشن سیاحوں اور جوڑوں کے لیے چیئر لفٹ کی سہولیت فراہم کرتا ہے۔ یہ چیئر لفٹس ایک وقت میں تقریباً 56 مسافروں کو 10,500 فٹ کی بلندی تک لے جا سکتی ہے۔ مالم جبہ مقام کے اندر انڈور گیمز، دیگر آئس گیمز کی سہولیت دستیاب ہے۔ سردیوں میں اس مقام کے ارد گرد 6 سے 8 فٹ تک برف پڑی رہتی ہے۔ اس علاقے میں پیدل چلنے کے لیے 2 خوبصورت ٹریکس ہیں۔ ان پٹریوں کے ارد گرد لمبے درخت اور خوبصورت قدرتی نظارے شامل تھے۔ یہاں ایک گرین ویلی ہے جہاں سیاحوں کی رہنما آپ کو ایک ایسی وادی کی خوبصورتی کا تجربہ کرنے کے لیے لے جا سکتے ہیں جس میں گھاس کا سبز قالین ہے۔ وادی میں مویشی چاروں طرف چرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ گرین ویلی کے راستے میں مختلف قسم کے پھول اور پودے دیکھے جا سکتے ہیں۔ گرین ویلی کا نظارہ بھی بہت منفرد ہے۔ کلام بالائی سوات کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت وادی ہے جسے خیبر پختونخوا میں وادی کلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اسلام آباد سے 270 کلومیٹر، بحرین سے 29 کلومیٹر اور سطح سمندر سے 2000 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ کلام تک پہنچنے کے لیے سیاح مردان انٹرچینج تک پہنچنے کے لیے موٹر وے کا استعمال کرتے ہیں جو اسلام آباد سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ مردان کے بعد وہ مختلف راستوں کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے درگئی، مالاکنڈ باز، چک درہ جو سیدو شریف کی طرف جائیں گے۔ مردان سے سیدو شریف کا کل فاصلہ 112 کلومیٹر ہے جبکہ وقت کا تخمینہ 2.5 گھنٹے ہیں۔ یہاں سے پبلک ٹرانسپورٹ اور ایئر کنڈیشننگ بسیں دستیاب ہیں۔ مزید یہ ڈرائیو بس سروس لاہور، راولپنڈی، پشاور سے مینگورہ تک بغیر کسی سٹاپ کے چلتی ہیں۔ سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات ایک جگہ جو اپنی جھیلوں، آبشاروں، ہریالی کے لیے مشہور ہے۔ یہ سیاحوں کے لیے مقبول ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ چھوٹے اور زرخیز سطح مرتفع اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ مزید یہ اوشو اور اتروٹ ندی کلام میں مل کر درہ سوات میں بہتی ہیں۔ مدین یہ مینگورہ شہر سے 56 کلومیٹر، اسلام آباد سے 560 کلومیٹر دور ہے۔ یہ مرکزی سڑک پر واقع ہے جو بحرین، کلام اور سوات کے دیگر خوبصورت وادیوں کی طرف جاتی ہے۔ سڑک میں جو مدین تک رسائی کو آسان بناتی ہے۔ سیاحوں کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ بھی دستیاب ہے۔ سیاح عام طور پر یہاں زیادہ دیر تک ٹھہرتے ہیں کیونکہ سائٹس اور وادیوں تک رسائی آسان ہے۔ سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات فطرت سے محبت کرنے والوں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اس وادی میں ہر قسم کی جدید سہولیت بھی دستیاب، لمبے درخت اور پہاڑوں سے گھرے ہوئے کنکریٹ کے گھر بھی موجود ہیں۔ مدین ہر وادی سے گھرا ہوا ہے۔ وہاں پر کمبیان، پھل، لکڑی کی مقدار پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دریاؤں، ندی نالوں میں سواتی مچھلی، ٹراؤٹ مچھلی بھی پائی جاتی ہے جو اسے دیگر وادیوں میں منفرد بناتا ہے۔ اہم زرعی پیداوار بھی مکئی، گندم، پیاز، آلو اور پھل شامل ہیں۔ میاندم یہ خیبر پختونخوا میں واقع ایک پہاڑی اسٹیشن ہے۔ یہ مینگورہ سے 55 کلومیٹر اور سیدو شریف سے 56 کلومیٹر دور ہے۔ میاندم پہنچنے میں تقریباً 3 گھنٹے 42 منٹ لگتے ہیں۔ یہاں دھاتی سڑک ہے جو پہاڑوں اور مکانوں سے گزرتی ہے۔ یہ پیدل چلنے والوں کے لیے ایک اچھی جگہ ہے کیونکہ وہاں سیاحوں کے لیے ٹریک موجود ہیں۔ سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات کچھ سال پہلے اس نے میڈیکل کمپلیکس، مسجد اور پلمبنگ کا نظام مکمل کیا۔ معیشت کی طرف سے بڑھتے ہوئے یہ سیاحت اور زراعت پر توجہ مرکوز کرتا ہے جیسے مکئی، آلو۔ میاندم دواؤں کے پودوں کو بھی فروغ دیتا ہے۔ اب یہ تقریباً 10,000 لوگ اپنی آمدنی کے لیے اس پر منحصر ہیں۔ تخمینہ شدہ آبادی 20,000 ہے جو 1988 میں 3,000 سے بڑھ گئی تھی۔ بحرین یہ خیبر پختونخوا میں واقع ایک پہاڑی مقام ہے۔ یہ اسلام آباد سے 312 کلومیٹر اور مدین سے 10 کلومیٹر دور ہے۔ مزید یہ کہ سطح سمندر سے 4,500 فٹ بلند ہے۔ سیاحوں کی توجہ بحرین کے معنی دور 2 دریا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں دریال وادی سوات دریا ملتے ہیں جس کی وجہ سے بحرین میں ماحول زیادہ تر خوشگوار ہے۔ یہ اپنی دستکاری کے لیے مشہور ہے۔ سیاح سال بھر اس جگہ کا رخ کرتے ہیں کیونکہ بہت سے ہوٹل سستے داموں میں مل سکتے ہیں۔
مزید یہ کہ بحرین اپنی مساجد اور عمارتوں کے لیے جانا چاہتا ہے اور آس پاس کے علاقوں میں خوبصورت وادیاں بھی ہیں جو پیدل سفر کے لیے موزوں ہیں۔ اوشو شمالی کلام میں 6 کلومیٹر چوڑا سطح اور ارتفاع ہے جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، ایک شمال مشرق سے اور دوسرا ایک مغرب سے۔ یہ کلام سے 10 کلومیٹر اور سطح سمندر سے 3200 میٹر بلند ہے۔ اس علاقے میں زیادہ تر مسلمان رہتے ہیں جو کشمیری، پشتو، فارسی، پنجابی بولتے ہیں۔ یہاں پہاڑ ہیں جو پیدل سفر کے لیے مشہور ہیں۔ چونکہ سردیوں میں موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے اس لیے لوگ عموماً سردیوں میں کٹ جاتے ہیں جو جنوب کی طرف چلے جاتے ہیں اور موسم مناسب ہونے پر واپس لوٹ آتے ہیں۔ عموماً بہار میں اوشو کے سیاحت اب تک آمدنی کا اہم ذریعہ ہے۔ جھیل مہمنڈ کلام کے شمال میں اوشو سے 12 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اسلام آباد سے اس خوبصورت جھیل تک پہنچنے میں تقریباً 6.5 گھنٹے لگتے ہیں جو 381 کلومیٹر دور ہے۔ یہ فطرت اور امن سے محبت کرنے والوں کے لیے ٹراؤٹ مچھلی کے شکاریوں میں مشہور ہے۔ مہمنڈ کا مطلب مچھلیوں کی جھیل، خاص طور پر ٹراؤٹ مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ کلام سے 4x4 گاڑی میں بغیر دھاتی سڑک کے ذریعے وادی مہمنڈ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اگرچہ سڑک کچی اور مشکل ہے لیکن ارد گرد کے مناظر کی خوبصورتی دیکھنے والوں کے لیے باعث مسرت ہے۔ پہاڑوں میں چھوٹے چھوٹے دیہات بکھرے ہوئے ہیں، گھروں میں آسمان پر اٹھنے والا دھواں، کچھ دلکش نظارے ہیں جو ہمیشہ یادوں میں زندہ رہتے ہیں۔ وادی لمبی اور چوڑی ہے اور یہ انتہائی شمال میں چترال کی حدود کو چھوتی ہے۔ 35 کلومیٹر دور کلام کی وسیع وادی تقریباً 4 سے 5 گھنٹے تک ڈرائیونگ کرنے کے بعد مہمنڈ کی شاندار وادی تک پہنچ سکتے ہیں جہاں چھوٹی جھیلیں، دیودار کے اونچے درخت، وسیع چراگاہیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ چھوٹے پرندے جنہیں نان گیمز برڈ کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں ایک اور پرکشش مقام شفا کی بہار ہے جہاں دنیا بھر میں لوگ اس پانی میں نہاتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شفا بخش خصوصیات ہے۔ ٹریکر ایک مناسب ٹریک کے ذریعے چترال میں شندور ٹاپ پہنچ سکتے ہیں۔ وادی خوبصورت اور پرامن کیمپنگ سائٹ فراہم کرتی ہے۔ ٹریکر کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ گیس سلنڈر کا بندوبست کریں، اس سے قدرتی ماحولیات نظام پر بوجھ کم کرنے میں مدد ملے گی اور وادی کو بگڑتے ہوئے ماحول کو بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ کہ خانہ بدوش نے چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنائی ہوئی ہیں جو اپنے مویشیوں کو سرسبز شاداب علاقوں میں چرانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ اس علاقے میں کئی آبشاریں ہیں جو وادی کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ آبشار مختلف لمبائی اور سائز کے ہوتے ہیں۔ اس آبشاروں کی آواز پوری وادی میں گونجتی رہتی ہے اور چٹانوں پر ٹوٹ پھوٹ کی آواز پیدا کرتی ہے۔ ایک سیاح اس نے جگہ کی خوبصورتی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ حیرت انگیز مناظر، دیودار کے اونچے درختوں کی چھتری، وسیع چراگاہیں، گرجتے ہوئے چمکتی جھیلیں، آسمان کو چھونے والے پہاڑ اور جنگلی پھولوں اور جڑی بوٹیوں کی غیر معمولی خوشبو اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ذہن پر یہ نقش ہوتا ہے کہ آنے والا ہمیشہ فطرت کے ساتھ ایک بننے کے دوسرے موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ کنڈل جھیل کلام سے 21 کلومیٹر، اسلام آباد سے 281 کلومیٹر دور واقع ہے۔ یہ اتری وادی کے شمال میں واقع ہے۔ کنڈل جھیل تک کلام سے اترو کے راستے آسانی سے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے جہاں سے ایک لنک روڈ جھیل کے دامن میں لوڈو نامی سبز وادی میں ختم ہوتی ہے۔ لوڈو سے جھیل تک جانے والی پگڈنڈی کا پیچھا کرنا آسان ہے کیونکہ جھیل سے ایک بہت بڑی ندی بہتی ہے جو کلام کی وادی میں دریائے سوات میں مل جاتی ہے۔ پیدل سفر سے اترو سے لاڈو تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے یا سفر کو آسان بنانے کے لیے 4 ویلر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لاڈو سے جھیل تک پہنچنے میں 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ پہلے 2 گھنٹے کی پیدل ایک تنگ وادی ہے ایک ندی کے پاس، تاہم بعد میں وادی چوڑی ہو جاتی ہے اور جھیل تک پہنچنے تک پھیل جاتی ہے۔ پگڈنڈی سے گزرنے کے لیے اچھی کوالٹی کے جوتے جن میں تلوے گرفت میں ہوں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ احتیاط برتیں کیونکہ حادثاتی طور پر پھسل جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔